میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو موقع چل رہا ہے وہ قربانی کا ہے، اور یہ چونکہ دوسرا دن ہے، پہلا دن گزر چکا اور یہ دوسرا دن شروع ہے، اس وجہ سے اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور اس قربانی کے اہم فریضے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی میں کس سبق کو لینا ہے، ان چیزوں کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کی جائے۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے قبل عید کے موقع سے آ چکی، مثلا قربانی سے متعلق فرائض کی باتیں، قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے، ان سے متعلق چیزیں۔ البتہ ایک اہم چیز جو ہمارے درمیان رائج ہے اس کی طرف نشاندہی کی جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ آج کل یوں سمجھا جاتا ہے کہ قربانی فقط ان لوگوں پر واجب ہے جن حضرات کے پاس اتنی زیادہ جائیداد، اتنی زیادہ مال و دولت ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، بلکہ قربانی کا نصاب تھوڑا سا اس سے الگ ہے، چونکہ مال نامی جو مال بڑھتا رہتا ہے، جس مال کی قیمت میں آگے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایسے مال کا اعتبار زکوٰۃ میں ہوتا ہے، لیکن قربانی میں ہمارے گھر پر رکھی ہوئی جو چیزیں ہیں ان میں جو ضرورت سے زائد ہے ان تمام کی مالیت بھی شامل ہوتی ہے۔ مثلا بہت سے سامان ہمارے گھروں میں ایسے پڑے ہیں جو صرف شو کیس میں سجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کچن میں بہت سے برتن ایسے ہوتے ہیں جو صرف سجاوٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، اس کا استعمال پورے سال میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سی کتابیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے جو صرف لائبریری میں رکھی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہمیں پورے سال میں نہیں پڑتی، وہ صرف ایسے ہی رکھی رہتی ہے چونکہ ہم نے ضرورت کی وجہ سے خریدی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہمیں پورے سال میں نہیں پڑتی، لہذا ایسی ضرورت سے زائد چیزیں اس نصاب میں شامل ہوگی، اس کی رقم جوڑی جائے گی اور موجودہ زمانے کے حساب سے علاقے کے اعتبار سے الگ الگ فرق کے ساتھ کہیں 40، کہیں 45 اور کہیں 50,000 تک کی مالیت کے بقدر اگر پہنچ جائے اور اتنا اگر اس کے پاس میں ہو ضرورت سے زائد قرض وغیرہ مائنس کر کے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر قربانی واجب۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنا جائزہ لے کہ کس پر واجب ہے، اور اپنے علاقے کے مختلف علماء کرام سے پوچھے اور دیکھے کہ جس پر واجب ہے وہ اس فریضے کو ادا کرے، اب بھی وقت ہے۔ لیکن عام طور پر اس میں غلط فہمی ہوتی ہے اور لوگ ایک سال اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسرے سال اپنی بیوی کی طرف سے کرتے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جن کی طرف سے واجب ہے ان تمام کو کیا جانا چاہیے۔ اب قربانی کا یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ بہت ہی پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، گویا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا صدق اللہ۔ یہاں تک یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کے ذریعے جو قربانی پیش کی گئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا یہ ایک بہت پرانا سلسلہ ہے جو وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ لہذا انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں کیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ محبوب چیز تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تاریخ کے اعتبار سے غالباً 86 یا 76 سال کی تھی، اور اس وقت میں ایسے وقت میں اولاد کا ہونا اور ایسی اولاد کا ہونا جس کی تاریخ کے اعتبار سے عمر 12 یا 14 سال کی، یہ ایک سہارا کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر اسے قربان کرنے کا حکم دیا جائے تو دل پر بہت شاق گزرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ ان کا امتحان لینا تھا اور اس پر بہت بڑا انعام دینا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا کہ انہیں یہ القاء کیا، انہیں وحی کی
کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے، لہذا اپنے بچے سے انہوں نے مشورہ کر کے ان پر چھری چلائی۔ جیسے ہی چھری چلانے کے لیے گئے اور چھری چلائی تو چھری نے اللہ کے حکم سے کام کرنا بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ تیزی سے 2 یا 3 موقع ایسے ہیں جس وقت آنا ہو۔ اس میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی، اس وقت فوراً حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مینڈھا لے کر بھیجا اور پھر اسے قربان کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبوب چیز کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی اور اس کے ذریعے پوری امت پر یہ چیز فرض کر دی گئی اور پوری امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ آپ اپنی محبوب چیز کو قربان کریں، وہاں پر آپ کو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ گویا یہی سبق ہمیں ملتا ہے قربانی سے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہو اسے اسی وقت پورا کرنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا ایک اہم سبق ہے۔ یوں تو اس وقت ایک جانی قربانی تھی اور جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا، لیکن اگر یہ امت پر فرض کیا جاتا تو آپ سوچ لیجئے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے کتنے لوگ قربانی کرتے اور کتنے لوگ اس سے ڈرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنے کا ہی مکلف بنا، لہذا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے قربانی کو تو اللہ ہی باقی رکھا، لیکن ثواب جو اس کا ملتا ہے وہ پورا کا پورا کیا۔ اور قربانی نہ کرنے کے بارے میں بھی وعید آپ سن چکے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایسا شخص جو قربانی واجب ہو اور نہ کرے وہ ہمارے مصلی سے، ہمارے عیدگاہ سے قریب بھی نہ۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ناراضگی کا اظہار یہ ان لوگوں کے لیے یہ وعید کا سبب ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ ہم ایثار و ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ایثار و ہمدردی کا جذبہ یعنی دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں پر خرچ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا، اپنے خواہشات کو توڑنے کا جذبہ ہم اپنے اندر بیدار کریں۔ اسی وجہ سے مستحب یہ ہے کہ جس وقت آدمی قربانی کرے اس وقت یہ نیت کرے کہ یا اللہ آپ نے یہ جو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے میں اسے پورا کرتے ہوئے میں اپنے نفس کی قربانی کر رہا ہوں، اپنے نفسانی خواہشات کو آپ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، آپ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ یا اللہ اب اس وقت سے میں آپ کے جو ممنوعات ہے، جن چیزوں سے آپ نے روکے رکھا ہے اسے میں نہیں کروں گا، اس نیت کے ساتھ کرے قربانی، تو ایسی صورت میں وہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اور بھی چیزوں سے اور دیگر منہیات سے بھی رکنے کا سے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ موجودہ حالات میں اس قربانی سے ہمیں اور بھی بہت سے اسباب سیکھنے کو ملتے ہیں، وہ اصل چیز ہے۔ یہ جو باتیں میں نے ریپیٹ کی ہے یہ باتیں تقریباً آپ حضرات کے سامنے کل آ چکی۔ موجودہ حالات میں اس وقت امت مسلسل نئے فتنوں میں الجھی ہوئی۔ اس وقت ایک طرف تو ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا ہے، دوسری طرف یونیفارم سول کوڈ کا فتنہ ہے، تیسری طرف فتنہ شکیلیت، فتنہ گوہر شاہی، فتنہ قادیانیت۔ یہ تمام فتنے ایسے ہیں جو انسان کو ایمان سے ہٹانے کا سبب ہے۔ انسانوں کے اندر ایسے عقائد اور ایسے نظریات پیدا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ رہتا تو مسلمان، دکھتا تو مسلمان ہے، لیکن وہ اندر سے ایمان اس کا کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو دوسرے ممالک میں اس وقت اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ مختلف ریسرچ کے ذریعے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ریسرچ کے ذریعے اتنے سالوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے، یہ ریسرچ اور یہ ساری تحقیق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی قرآن پاک میں پہلے سے محفوظ ہے، اور اس چیز کو سمجھ کر لوگ مسلمان ہیں۔ تو گویا یوں سمجھ میں آ رہا ہے ایک اعتبار سے کہ یہ دور ایسا ہے جو چھٹائی کا دور، جو حضرات ایمان پر جمے رہ رہے ہیں، اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے اپنے اعمال میں لگے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ لیکن جو حضرات ایسے ہیں
جو کسی نہ کسی اعتبار سے غفلت میں مبتلا ہے یا کسی نہ کسی اعتبار سے دینی تعلیم سے دور ہے، دینی اعتبار سے ذرہ برابر علم نہیں ہے، صرف دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں اور دین سے ذرہ برابر واسطہ نہیں ہے، ایسے لوگ اس میں زیادہ پڑے ہیں۔ اور جو دینی علوم سے ذرہ برابر بھی بالکل بھی ان کا واسطہ نہیں اور دنیاوی علوم میں بھی اتنی مہارت نہیں جس سے صحیح اور غلط کی تحقیق ہو سکے، جسے یوں سمجھا جائے نہ دنیا کے کام کا اور نہ دین کے کام کا، ایسے لوگ ان فتنوں میں زیادہ پڑ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گویا ایسا نہ ہو کہ اس فتنے کے دور میں ہماری چھٹائی ہو جائے اور ہم یہاں سے اپنے ایمان کو بچا کر نہ لے جانے والے، ایسا نہ ہو، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی قربانی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایسے اوقات میں جب بھی ہمیں قربانی کی ضرورت پڑے، وقت کی، مال کی اور اپنے جان کی، یا جن چیزوں کی ضرورت پیش آئے ان چیزوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوں اور ہمیں صرف اپنے کاروبار سے مطلب اور دیگر چیزوں سے مطلب نہ ہو۔ یہ وہ زمانہ اور تھا جس وقت ہمارے بزرگان دین نے قربانی دی تھی اور ہم اس وقت آرام سے تھے، ہمیں اس وقت کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑی تھی، بلکہ انہوں نے قربانی دے کر ہمارے ایمان کی ایمان کو حفاظت سے پہنچایا، اور آج ہم آرام سے بیٹھے بٹھائے اس دولت کو حاصل کر چکے۔ لیکن اس زمانے میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں آئے، جو بھی مواقع آئے، ان مواقع پر ہمیں قربانی کرنے کے لیے اپنے جذبات کی، اپنے خواہشات کی، اپنے مال و دولت کے قربان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس وقت جو مسلم پرسنل لا ہے، جو مسلمانوں کا آئینی قانون، یعنی ایک ایسا قانون جس کے تحت تمام مسلمانوں کو ان کے مذہبی اعتبار سے آزادانہ طور پر عمل کرنے کی اجازت حاصل ہے، اسے ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کی جاتی، اور یہ کوششیں تو کئی زمانے سے چلی آ رہی ہے اور ہوتے رہتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جب کوشش ہوتی رہے اور ہم موبائل میں، سوشل میڈیا میں مشغول ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر مشغول ہو، اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہو، ہمارے دوسرے حضرات اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو، تو ایسی صورت میں فکر کون کرے؟ ہمیں اس کی فکر کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ممبر پر بیٹھے ہیں، جو مولانا ہے، عالم ہے، وہی حضرات فکر کریں گے، بلکہ یہ پوری دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ سب سے مل جل کر بنتا ہے۔ آج ہم جس کام کو بھی کرتے ہیں اس کام میں ایک آدمی سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے لوگوں کو جڑ کر ایک کام کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس میں یہ چیزیں سمجھیں کہ سارے لوگوں کو اس میں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہو سکتا ہے۔ ہم اگر زبانی طور پر بول سکتے ہیں، ہمارا رعب اور دبدبا ہے، تو اس کی طاقت سے اس کو آگے بڑھائیں اور اس چیز کو ہم اس کی تبلیغ کریں۔ اور اگر ہمارا دبدبا ایسا ہے کہ ہم اپنے لاٹھی کے زور پر کسی کو کوئی کام کرا سکتے ہیں تو اس کا بھی استعمال کریں۔ اور اگر ہمارا ایسا دبدبا نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم سے جو ممکن ہو سکا وہ، کم از کم آپ سے نہیں ہو سک رہا ہے، کوشش کے باوجود آپ موقع نہیں نکال پا رہے ہیں، تو کم از کم دل میں یہ نیت رکھے کہ یا اللہ مجھے ایسے موقع فراہم کرنا کہ میں اس میں اپنا حصہ لے سکوں اور خدمت انجام دے سکوں۔ اس تعلق سے بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مسلسل آزمائش سے بھری ہوئی، لیکن ان آزمائشوں کے بعد، ان امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام اور اکرام فرمایا کہ آج ان کا نام قرآن کریم میں اور ان کے واقعہ کا ذکر ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ جو حج کا فریضہ انجام دیں گے انہی کے کیے ہوئے اعمال کو ہم پیش کریں گے اور انہی کی نقل وائیں، اور اسی کا حکم دیا گیا۔ تو ہم بھی اگر ایسے مسلسل آزمائش والے ماحول میں اگر اس طرح کی محنت کریں گے، اس طرح کی فکر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم آنے والی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور یہ فتنے مسلسل دب جائیں گے۔ اس وقت لوگ مایوس ہوتے ہیں، مسلسل مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کے فتنے آتے رہتے ہیں، اب کتنا کریں، ادھر کرتے ہیں تو ادھر فتنہ ابھرتا ہے، ادھر کرے تو ادھر فتنہ ابھرتا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ذمے کوشش رکھی
ہم لوگوں کی ذمہ کوشش رکھی، ہماری اپنے وسعت کے بقدر ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نتیجے کا مالک اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے ایسے مواقع فراہم کریں گے کہ انشاءاللہ وہ چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہوں۔ اخیر میں ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس وقت قربانی کے سلسلے میں ایک بہت ہی زیادہ غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں تو ایسے ہی جانوروں کے جانوں کو ایسے ہی ضائع کرتے ہیں، اور اس سے نہیں کوئی اور فائدہ ہوتا ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اور لوگ جو ملحد لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، جو دین سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے عقل مند لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، اور وہ یہ گناتے ہیں کہ دیکھو سوشل جو انسان کیا بولتے ہیں زندہ جانور ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے، اس طرح مختلف قسم کی مظلومیت کا یہ بات ہے۔ اور وہ آپشن یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو قربانی نہیں کرنا ہے تو آپ یہ کریں، قربانی نہ کر کے اتنے روپیے صدقہ کریں۔ یہ سب سے زیادہ غلط فہمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام جس طرح دیے ہیں ہمیں اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، جو حکم جیسا دیا گیا ہے ویسا ہی پورا کرنا ہے۔ اور ایسے عقل کے اندھوں کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ اگر اس اعتبار سے دیکھتے ہو، بزنس کے اعتبار سے دیکھتے ہو، تو موجودہ تحقیق کے مطابق اگر 10% لوگ قربانی کرتے ہیں تو 20 کروڑ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، 20 کروڑ کا بزنس ہوتا ہے، اور تقریباً 20 لاکھ فیملی کو کھانا ملتا ہے اسی قربانی کی بدولت۔ اور اسی قربانی کی بدولت جو 30% جو کھال وغیرہ ہوتی ہے، لیدر کا جو کام ہوتا ہے، 30% لوگ میٹیریل اس کا جمع کرتے ہیں۔ تو گویا ایک قربانی ہم جو کر رہے ہیں، اس سے سراسر جو کسانوں کا مزدور طبقے کا فائدہ ہے کہ اگر وہ 10 جانور اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ بعد میں بیچتے ہیں بڑا ہونے کے بعد، تو انہیں پورا فائدہ ملتا ہے۔ اسی طرح رسی جو خریدی جاتی ہے اس کی گلے میں ڈالنے کے لیے چارے خریدے جاتے ہیں، اور اس جانور کو کاٹنے کے بعد اس کی کھال وغیرہ دی جاتی ہے، گوشت وغیرہ دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی دیگر چیزوں کو الگ کر کے صفائی وغیرہ کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں فقط 3 دن میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی چیزیں، یہ تو عقلی اعتبار سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ شریعت میں عقل کا دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے بعینی اسی کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر ایثار و ہمدردی کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے کہ ہم ہمہ وقت تمام قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں، جیسے حالات آئیں، جیسے مواقع آئے، اس موقع کے حساب سے ہم اپنے آپ کو پیش کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔